الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة قرة عيني وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بستر غفلت سے اٹھ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے سبحان اللہ حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کہاں تک سوئے گا حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کہاں تک سوئے گا آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا بہت خوب کیا بات جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم آج کی بہت ہی پاکیزہ اور بڑی مقدس محفل کے صدر محترم استاذ مشفق و مربی حضرت مولانا خلیل صاحب دیوا آج کی اس مجلس میں تشریف فرما بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام حضرت مولانا سراج صاحب بھادی حضرت مولانا حشم الدین صاحب دیواوی حضرت مولانا الیاس صاحب مولانا آدم صاحب حضرت مولانا ابراہیم صاحب نورانی اور انکلیشور آس پاس کے گاؤں اور دیوا گاؤں کے تمام ہی علماء حفاظ قرآن مبین ائمہ اور اساتذہ میرے نوجوان دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں سب سے پہلے تو ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ تقریباً 9 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے کسی دینی مجلس میں ایمانی اور روحانی مجلس میں علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد جہاں پر موجود ہو اللہ نے ہم سب کو موقع نصیب فرمایا ایسی مجلس میں حاضری کا اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرے اور میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں ہر شخص نے آمین کہنا کہ میرے مولا آج کی ہماری اس حاضری کو ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما آمین زور سے کہہ دو آمین نہیں مزہ نہیں آیا زور سے ایک بار آمین آمین ہاں میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں مولانا کہ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ قبول کر لے اور مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ آمین کہنا بھی چھوڑ دیا اگر ٹرسٹیوں کا بس چلے متولیوں کا بس چلے تو وہ امام کو یہ کہے کہ جو نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا ہوتی ہے بھائی معاملہ بہت بیزی ہے وہ بھی ختم کر دے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے مسئلہ کیا ہے قاری صاحب اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے جیسے مولانا خلیل صاحب کہتے تھے کہ ہم لوگوں کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو تو غصہ ہوگا اللہ کا معاملہ یہ کہ اس سے نہ مانگو
تو غصہ ہوتا ہے، اور انسان کا معاملہ مانگو تو غصہ، ارے بولو نا بھائی، مانگو تو ابھی غصہ۔ آخر میں اگر چندے کا اعلان ہو جائے تو اچھا، اس کا مطلب چندے کے لیے آئے تھے۔ او اللہ کے بندو، اللہ سے مانگو، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا مانگیں گے خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ نہ مانگنے والا اللہ کی نگاہ میں متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ میں نے مولانا جمعہ میں ایک مرتبہ خطاب کیا، 40 منٹ تک صرف دعا کی اہمیت پر خطاب کیا، تو بعد میں ایک صاحب ملے اور کہنے لگے مفتی صاحب سب تو ہے، کیا مانگنا؟ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھا؟ میں نے کہا کیا کیا ہے بتا چل، کیا کیا ہے؟ بنگلہ ہے، 2 پلاٹ ہے، 100 ایکڑ کھیتی ہے، کیا ہے؟ قارون کا خزانہ ہے؟ کہا کہ نہیں اتنا تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب قارون تباہ ہو گیا تو تو کون ہے؟ اللہ نے میرے بھائیوں اگر سب دیا ہے، بہت سادے انداز میں بات کروں گا، جیسے وہ جو چھوٹا بچہ قاری صاحب کا آیا، اس نے مولانا خلیل صاحب کو بھی کہیں اور موڑ دیا، ایسے ہی اس چھوٹے بچے نے بہت ساری چیزیں میرے بھی ذہن میں ڈال دی، تو میں اسی کو بہت سادے انداز میں رکھوں گا۔ لیکن بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، وہ آپ کی آمین تھوڑی دھیرے تھی، اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ اللہ سے مانگو اور اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ نے مانگنے کا اسٹائل بھی بتایا ہے، اور اللہ کے سامنے یہاں تک کہ حدیث میں اشارے ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کہ سب تو ہے، مانگنا کیا؟ ارے اگر اللہ نے سب دیا ہے تو اللہ کا احسان، اللہ کا انعام کہ اس نے بنگلہ دیا، گاڑی دیا، کار دیا، فلیٹ دیا، زمین دیا، کھیتی دیا، عزت دیا، شہرت دیا، اگر سب دیا تو اس سے مانگو، کیونکہ وہ مالک دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ تکبر نہ کرو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور مانگو کہ میرے مولا تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا انعام ہے، تیرا بڑا شکر ہے میرے مولا، تو نے سب دیا ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے میرے مولا، جیسے دیا ہے میری زندگی میں اور میری نسلوں تک اس کو باقی رکھ اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ کہہ دو زور سے آمین۔ آمین۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے، حدیث میں اشارے ملتے ہیں کہ اگر جوتے کا بند ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے، تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ وہ بھی اللہ کے سامنے رکھو۔ اب دماغ میں کیا آئے گا؟ ارے بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، بند ٹوٹ گیا ہے، تو سیدھا مارکیٹ میں جا بے وقوف اور 15 روپے کا بند لے لے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کتنا رشتہ ہمارا اللہ سے ہو، کتنا تعلق ہمارا اللہ سے ہو، کہ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے سامنے مسئلے کو رکھ۔ یہ آج دنیا جو پریشان ہیں، خاص طور سے عالم اسلام پریشان ہے، مولانا میں یہ کہوں گا، یا مسلمان پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان نے اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا، پیش کرنا چھوڑ دیا ہے۔ رکھو اللہ کے سامنے، اور اللہ نے تو بتا دیا کورونا میں کہ سپر پاور صرف میں ہوں۔ اللہ نے بتا دیا دنیا کو کہ او لندن والو، او انڈیا والو، ہے نا، او جاپان والو، اگر تم کسی اور کو سپر پاور سمجھتے ہو، اگر تم ٹرمپ کو سپر پاور سمجھتے ہو، اگر تم امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہو، اگر تم کسی اور کو سپر پاور سمجھتے ہو، تم نے پوری دنیا نے ٹرمپ کو سپر پاور مانا تھا، امریکہ کو سپر پاور مانا تھا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جس کو تم سپر پاور سمجھتے ہو، سب سے زیادہ میں دنیا کے سامنے مجبور اسی کو بنا کر پیش کروں گا۔ بنا کر پیش کر دیا، ساری ٹیکنالوجی اس کی دھری کی دھری رہ گئی۔ کیوں؟ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی، اور آج بھی باقاعدہ رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ہونے والے اور دنیا میں سب سے زیادہ کورونا سے مرنے والے اگر کہیں پر ہے تو وہ امریکہ میں ہیں، اور امریکہ ابھی پوری دنیا میں فرسٹ نمبر پر چل رہا ہے، اور جس نے ٹرمپ کو یہاں پر لایا تھا وہ دوسرے نمبر پر چل رہا ہے۔ صحیح بات، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں ٹرمپ ان کو مبارکباد دے کہ ماشاءاللہ آپ پہلے نمبر پر آ گئے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں ان کو مبارکباد ملے کہ آپ ہی نے ہم کو بلایا تھا اور بڑی زور شور سے احمد آباد سے لے کر دلی تک کورونا پھیلایا۔ اللہ نے دنیا کو بتایا
کہ او دنیا والو، اگر تم جس کو سپر پاور سمجھتے ہو، میں سب سے زیادہ مجبور اور محتاج اس کو بناؤں گا. اور اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا. یہ جو اذانیں دیتے ہو نا، آج سے 4 دن پہلے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تھرو میرا ایک پروگرام ہوا تھا غیر مسلم بھائیوں میں، اور پھر ایک پروگرام تھا مسلمانوں میں. تو میں نے مسلمانوں سے بھی یہ کہا کہ آج غیر مسلم بھائیوں کو تمہاری اذانوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے، قصور ہمارا ہے، قصور تمہارا ہے کہ آج تک ہم نے اذان کی برکتیں ان کو نہیں بتائی، اور آج تک کے اذان کا مطلب بھی نہیں ان کو بتایا. اگر ہم بتا دیے ہوتے کہ اکبر کے معنی سپر پاور ہے، سب سے بڑا ہے، تو یقیناً ان کو اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن ہو جاتا. مگر قصور تو ہمارا بھی ہے کہ ابھی تک کہ ہم نے ان کو بتایا نہیں. آج بھی ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکبر بادشاہ تو بہت برا تھا، مگر پھر بھی یہ مسلمان دن میں 5 بار اس کا نام لیتے ہیں. سمجھ رہا؟ ہندو کہتا ہے کہ مفتی صاحب اکبر بادشاہ کے بارے میں سنا ہے، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، وہ تو ایسا تھا، اور آپ لوگ کیوں آخر اکبر بادشاہ کا 5 مرتبہ مسجد سے نام لیتے ہو؟ اتنی محبت کیوں ہے؟ سمجھ رہا؟ میں نے کہا بھائی قصور تیرا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ہم نے تجھے نہیں بتایا ہے کہ اکبر کے معنی کیا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. مولانا زلزلے کی بات آپ کر رہے ہیں. جب 1992 میں 6 دسمبر کو جب اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جب فسادات ہوئے ہیں اور بے قصوروں کا خون بہا ہے، تو عثمان آباد، مہاراشٹر کا عثمان آباد، اور عثمان آباد کا ضلع لاتور، اور لاتور کا ایک گاؤں کلاری کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں کا ایک جوان وہاں پر مسجد کو شہید کرنے نہ گیا ہو. لیکن اللہ نے کلاری میں جو زلزلہ لایا ہے، تو وہاں کی رپورٹ آج بھی ٹائمز آف انڈیا اور انقلاب میں موجود ہے کہ جب مسلمانوں نے اذانیں دی، زمین جھٹکا لے رہی تھی، اور مسلمانوں نے اذانیں دی، اور جب جھٹکے رک گئے، زلزلہ رک گیا، تو وہاں کی عورتیں، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے ہندو بھائی مسلمانوں کے 10-10 سال کے بچوں کو پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے بیٹا وہ اذان دو. جب تم اذان دیتے ہو تو زمین کا ہلنا رک جاتا ہے. اللہ اکبر. تو قصور ہمارا ہے. بے شک بے شک. آج ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ آواز باہر بھی نہیں جانا چاہیے. ارے پہنچاؤ یارو، ارے پہنچاؤ. کب تک کہ حکمت اور مصلحت؟ ذمہ داری ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری ہے. مولانا آپ کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آج سے 4 دن پہلے میں نے کل کہا کہ اگر 40 سال تک 50 سال تک اگر آپ کے کھیت میں ہندو بھائی کام کرتا رہا، یا آپ اس کے کھیت میں کام کرتے رہے، آپ اس کے مالک رہے یا وہ آپ کا مالک رہا، 50 سال تک کہ آپ ایک ساتھ رہے، اس کے دیوالی میں آپ گئے، عید میں شیر خورما پینے وہ آیا، لیکن آپ نے 50 سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس کو اللہ کا تعارف نہیں کروایا. اللہ کے گھر میں ان علماء میرے بڑوں کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ ہندو بھائی آپ کا میرا دامن پکڑ لے گا کہ میرے مولا میرا جگری دوست تھا، ساتھ کھاتے تھے، اس کے گھر کا کوئی پروگرام میرے بغیر نہیں ہوتا تھا، میرے گھر کا کوئی پروگرام اس کے بغیر نہیں ہوتا تھا، مگر مولا زندگی میں کبھی اس نے تیرا تعارف مجھے کروایا ہی نہیں. اللہ اکبر. صحیح یارو یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کہ دنیا میں تمام مسائل کا اگر حل تمہیں ڈھونڈنا ہے تو وہ ہے دعوت. دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ سی ایم کی دعوت، چیلم کی دعوت، برسی کی دعوت. دعوت و تبلیغ. کیوں؟ وہ جو جن کو تم غیر کہتے ہو نا، وہ بھی غیر نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں. وہ غیر نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں. آدم کی اولاد وہ بھی ہے، ہم بھی ہے. حوا کی اولاد وہ بھی ہے، ہم بھی ہے. اور نبی ان کے بھی ہے، ہمارے بھی ہے. بلکہ ایک شعر جب ہم شروع میں نعت میں پڑھتے تھے چھوٹے تھے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، تو میرے دماغ میں آتی تھی نہیں، آبجیکشن یور آنر. سب سے اعلیٰ و اولا ہم سب کا نبی، صرف ہمارا نبی نہیں ہے. بتاؤ رمیش کو، پرکاش کو، کیلاش کو، گنیش کو کہ نبی تیرا بھی ہے، اور جتنا تیرا ہے اتنا میرا ہے، اور جتنا میرا ہے اتنا ارے بولو تیرا ہے. ہاں تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے کر لوں. آج ہمارا یہ اجلاس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احساس اس اجلاس سے لے کر جانا چاہیے. جی ہاں، آج ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کسی کے ایصال ثواب کے لیے. کیا نام ہے؟
ہاں محمد سلیمان بھائی پیر مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بچوں نے، ان کے خاندان والوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، لیکن یہ پروگرام ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے بھی ایصال ثواب کے لیے ایسا پروگرام بہت جلد لگ سکتا ہے۔ کیوں؟ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، کیوں؟ دانا بینا چالاک، دنیا کی زبان میں چالاک وہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اچھا ایک بات اللہ کے گھر میں سچی بتانا، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس نے مرنے کی تیاری کر لیا؟ سمجھو اگر ابھی یہاں سے جانے کے بعد میں سلام کر کے اگر ملک الموت آ جائے تو کیا آئی ایم ریڈی؟ ارے بولو کس نے مرنے کی تیاری کی؟ کیوں؟ میں صبح بات کر رہا تھا ہمارے نعیم بھائی سنجان والا سے، ایسی گھر بنانے کی یا تعمیر کی بات کر رہا تھا، بنگلے کی بات کر رہا تھا، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ جملہ آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بدترین پیسہ ہے وہ جو تعمیرات پر خرچ ہو۔ اور آج سب سے اچھا پیسہ کون سا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، افریقہ میں 40 سال رہ رہا، 40 سال کی محنتوں کا نتیجہ یہ کہ انکلیشور میں بنگلہ بن گیا۔ کیوں؟ لندن میں 40 سال بیل کی طرح محنت کرنے کا نتیجہ یہ کہ انکلیشور میں، بس یہ بہت بڑی کامیابی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدترین پیسہ ہے وہ جو تعمیرات پر خرچ ہو۔ اسلام منع نہیں کرتا ضرورت کے اعتبار سے، لیکن آج ہماری تیاریاں کیا ہے؟ ایک ایمان والے کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی ذات سے اس کا اتنا لگاؤ، اتنی محبت، اتنا عشق، اتنا پیار، اور فرائض کی ایسی پابندی، اور دین اور تقوی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت تیار رہے۔ میرے مولا جب بھی تیرا بلاوا آئے گا میں تیار ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی تیاری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیوں؟ کبھی گھر سے باہر نکلتے ہو بازار جانے کے لیے، کبھی گھر سے باہر نکلتے ہو مارکیٹ جانے کے لیے، کسی پروگرام کے لیے، کسی شادی بیاہ کے لیے، تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ 10 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح مگر آئینے کے سامنے ضرور آتے ہو۔ کیوں آتے ہو؟ ارے بولو چہرہ لے جانے کے لائق ہے یا؟ ہاں، یہ اندر کا مال ادھر کہیں ادھر ادھر تو دیکھ لیتے آئینے میں۔ ابھی دیکھیے کل کے روز ہمارے پی ایم جو ہے وہ وہاں گئے یونیورسٹی کا، تو میں نے ایک شعر کہا علامہ غالب کا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب شرم تم کو، تو میں نے کہا علی گڑھ کس منہ سے جاؤ گے تم؟ نہیں وہ وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں میں۔ کیا تو تھوڑی تیاری کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور مولانا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک زمانہ تھا کہ 90 سال کا بوڑھا بھی، ہمارے یہاں خاندیش میں مذاق کرتے ہیں نا جب کسی بڈھے کا، تو مرنے کے بعد ہمارے یہاں کھچڑی بنتی ہے۔ یہاں کیا بنتا ہے؟ کھیر، یعنی خوش، اچھا ہو گیا ایسا نہیں۔ تو ہمارے یہاں مرنے کے بعد کھچڑی بنتی ہے، تو کسی 90 سال کے بوڑھے کو بھی اگر ہم مذاق کرتے تھے، بابا، ہم مذاق میں ہمارے یہاں کہتے ہیں اسٹائل خاندیش کا، بابا کھچڑی کب کھلائے گے؟ یعنی کب جائیں گے؟ تو 90 سال کا بزرگ بھی مولانا ایک وقت تھا کہ 90 سال کا بزرگ بھی یہ کہتا تھا، اگر اس سے پوچھو کہ بابا کھچڑی کب کھلائے گے، تو وہ 90 سال کا بزرگ بھی کہتا تھا ابھی کیا ہوا؟ یعنی اس کو بھی یقین تھا کہ ابھی میں جانے والا نہیں ہے، ابھی تو پوتے کی شادی، نواسے کی شادی۔ کیوں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو 90 سال کا بزرگ بھی تھوڑا کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہتا تھا کہ ابھی کیا ہوا۔ لیکن آج کورونا نے یہ بتا دیا، اور حالات ایسے بن گئے مولانا، کورونا نے حالات ایسے بنا دیا کہ 20 سال کا جوان بھی اگر بازار میں سبزی یا گوشت لانے جا رہا ہو تو 20 سال کا جوان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں انکلیشور جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا۔ آپ دیکھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ احساس دلانے کے لیے کہ خدا کے واسطے، اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے،
بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے، حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا، آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا، جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آؤ قبرستان آؤ، اللہ کی قسم آج ہم لوگ گئے، ایک بزرگ عالم دین، میں اگر یہ کہوں الفاظ تو شاید غلط نہ ہوگے کہ یہ پورا علاقہ، اس پورے علاقے پر احسان بھی ہے اس شخص کی خدمات کا، اس کی محنتوں کا، حضرت مولانا موسیٰ رحمت اللہ علیہ ماکرو گئے ہم وہاں پر، مزار پہ ہم نے حاضری دی۔ میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں، کورونا میں جیسے آپ نے سنا مولانا خلیل صاحب نے کہا کہ کم سے کم 200 سے زائد بڑے بڑے علماء، انڈو پاک کے 200 سے زائد بڑے بڑے علماء اس کورونا کے موقع پر دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو میں مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی برہان پور کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا۔ مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی 15-20 دن کورونا میں پڑے رہے، اس کے بعد صحت یاب ہوئے، میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو مولانا انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بولے جو اس وقت ایک نصیحت کے طور پر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہارون، اگر اللہ نے ہم کو بچایا ہے تو اس کا مطلب ابھی اور کام لینا چاہتا ہے، ہم کو کام کرنا پڑے گا، اور اگر کام نہیں تو پھر کام ختم۔ سمجھ رہے آپ؟ جن کا کام ختم ہو گیا پھر وہ چاہے 40 سال کی عمر میں ہو، 50 سال کی عمر میں ہو، جن کو لینا تھا اللہ نے لے لیا، لیکن آج جو بچے ہیں چاہے وہ بچے ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے بڑی تعداد میں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کا احسان مانو اس بات پر کہ اللہ نے زندگی دے دیا، اللہ نے زندگی دے دیا، اللہ نے موقع دے دیا اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کا۔ کیوں؟ ایک زمانہ تھا مسجدیں بند، مولانا عید کے موقع پر لوگ ہم کو بزدل کہہ رہے ہیں، ارے کیا بزدلی دکھا رہے ہو، مسجدیں کھلواؤ، مارکیٹ تو کھل گئی، مولانا جملے دے دے، آپ لوگ نیتا ہو، آپ لوگ رہبر ہو، مارکیٹ کھل گئی، مال کھل گئے، بازار کھل گئے، مسجدیں نہیں کھلوا پا رہے ہو، اور جب مسجدیں کھل گئی تو مسجدیں خالی پڑی۔ آج اثر میں ہے ایک جگہ پر 3 لوگ تھے صرف نماز، 3 لوگ تھے، مسجدیں کھل گئی تو اب کوئی آنے کو تیار نہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے برسوں پہلے یہ کہا تھا کہ یہ مسجدیں بھی روتی ہے، گویا کہ اشارہ کیا، اور اللہ سے جیسے دھرتی یا زمین کا ٹکڑا ٹکڑا حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ سے شکایت بھی کرتا ہے اس دھرتی کا وہ ٹکڑا جہاں پر گناہ ہوتا ہے، تو وہ دھرتی کا وہ حصہ اللہ سے شکایت بھی کرتا ہے کہ میرے مولا رحم کر۔ تو ایسے ہی مسجدیں جب ویران ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، تو مسجدیں بھی شکایت کرتی ہے، اور علامہ اقبال نے مسجدوں کی شکایت کو اپنے اشعار میں کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، آج وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کیوں؟ اور ایک دور وہ تھا کہ اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، ابھی تو شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہے، آنے کو تیار نہیں، تو ماربل لگے ہوئے، آنے کو تیار نہیں۔ میرے پاس میں ایک رپورٹ آئی کہ ایک گاؤں میں صرف طہارت خانے ہے نا، ایک دم سوچھ ابھیان، 20 لاکھ کے طہارت خانے بنے، مولانا کتنے کے؟ ہاں، سوچھ ابھیان، 20 لاکھ کے طہارت خانے، مسجدیں شاندار بن رہی ہے، ماربل قیمتی سے قیمتی لگ رہے ہیں، کیوں؟ گھروں میں اے سی نہیں، مسجدوں میں اے سی ہے، ٹھنڈک سے نماز پڑھ، تیری بھی روح کو سکون ملے گا، مگر آنے کو تیار نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کہاں تیاری کر رہا ہے، نہ رب سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ مسجدوں میں آنے کو تیار ہے، نہ موت کی تیاری کرنے کو تیار ہے، اس کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ میں 2 دن کے لیے نکلا ہوں
تو میں نے 2 دن کے اعتبار سے ڈریس وغیرہ رکھ کر آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا سفر 2 دن کا ہے. لیکن کبھی ہم نے اس سفر کے تعلق سے سوچا ہے؟ کبھی. دیکھو آپ کیوں، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہاں زمین کھا گئی، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے جانے کب نکل جائے. کوئی تیاری نہیں. وہ اللہ کے بندو کبھی بیٹھ کر سوچو تنہائی میں اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر کے بیڈ روم کے کونے میں. میری بہنوں سے کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بیٹھ کر سوچو کہ اگر آج ملک الموت آ گیا، روح کھینچنے کے لیے اللہ نے بھیج دیا، تو آج میں جانے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں؟ میں آج منہ دکھانے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں؟ آج میرے چہرے پر سنت رسول، میں مردوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کسی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث کے اشارے یہ بھی ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے زمین کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. حضور پہچانو اس کو، یہ آپ کا لگ رہا ہے کیا؟ اب حضور جب چہرے کی طرف نگاہ ڈالے تو پورا چکنا. وہ کہہ دے اگر اتنا بھی کہ میرا فین تو نہیں دکھ رہا ہے، سمجھ جاؤ کیا بنے گی، کیا بنیں گے یارو. سب سے ناکام شخص وہ ہوگا، ہم ہوں گے اگر ہم نے کوئی تیاری نہ کی. آج عورتوں سے بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ میری بہنوں بالکل گھر گھرستی کرو، یہ بھی تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. شوہر کی خدمت کرو، ثواب کا ذریعہ ہے. بچوں کی بہترین تربیت اور پرورش کرو، ثواب کا ذریعہ ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن میری بہنوں کبھی یہ بھی سوچ لینا، میں میری بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ بھی سوچ لینا کہ اگر آج موت آ جاتی ہے تو پھر میں کس حال میں جاؤں گی. ابھی مولانا بولتے بولتے ایک بات یاد آ گئی، کیونکہ بیانات یاد تو نہیں کر کہتے، بس جو بلواتا ہے بولتے رہتے ہیں. ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا مولانا، ایک جوان کا ایکسیڈنٹ ہوا. راستے میں 2 ویلر پر جا رہا تھا، دم توڑ دیا، خون بہ رہا ہے، کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، اور کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے. جب اس کے ہیڈ فون نکال کر دیکھے گئے تو اس میں میوزک چل رہی تھی، گانے چل رہے تھے، اور مرنے والا مسلمان جوان. اب میرے بھائیو یہ واقعہ ایک حادثہ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن ذرا سوچو کہ اس حال میں موت آئی تو کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا. کسی اعتبار سے ہماری تیاری نہیں ہے، نہ نوجوان کی ہے، نہ مرد کی ہے، نہ بزرگ کی ہے، نہ عورتوں کی کوئی تیاری نہیں. ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، ہم غافل ہیں پوری طریقے سے. جبکہ یہ یقین ہے، یہ طے ہے، یہ کنفرم ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے مولانا کہ دنیا کے کسی پاگل نے بھی موت کا انکار نہیں کیا ہے. حالانکہ اتنے بھی پڑھے لکھے پاگل آئے کہ خدا کا انکار کر دیا، اتنے بھی پڑھے لکھے پاگل آئے کہ خدا کا انکار کر دیا، لیکن ان پاگلوں نے بھی موت کا انکار نہیں کیا. سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے. اچھا یہ بھی جانتے ہیں طے ہے کہ مرنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کب مرنا ہے معلوم نہیں. یہ بھی طے ہے کب مرنا ہے معلوم نہیں. اور جب وقت آئے گا تو قرآن کہتا ہے نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ 1 سیکنڈ بعد میں آئے گی، اور وقت طے نہیں ہے. تو جس کا وقت طے نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کیوں؟ اور جہاں پر یہ یقین ہے کہ کب یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے لیے فل تیاری. کیوں؟ ساری محنتیں کر رہا ہے دنیا کو بنانے کے لیے. ہم لوگ ابھی عصر کے وقت میں غالباً 4 ساڑھے 4 بجے مجھے فون آیا. مولانا یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے اپنے خاندان کا مسئلہ ہے. مجھے عصر کے وقت میں فون آیا، ایک باپ جس نے اپنے 4 بچوں کو ڈاکٹر بنایا، 1-1 کروڑ روپے ان پر خرچ کیا، اور وہ کوئی بہت مالدار آدمی نہیں، وہ سرکاری نوکری والا. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے 4 بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کتنی جانوروں کی طرح محنت کیا ہوگا، پیسے کمایا ہوگا. 4 بچوں کو اس نے ڈاکٹر بنایا، اور آج اس کا فون آتا ہے 4 ساڑھے 4 بجے کہ مفتی صاحب
350 روپے کی بچے دوا لا کر دینے کو تیار نہیں. ہاں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. مولانا حال یہ ہے لندن گیا، افریقہ گیا، امریکہ گیا، پناما گیا، کروڑوں روپے بھیجا اور آج میں سمجھتا ہوں مولانا کہ اس سے زیادہ بد نصیب باپ کوئی نہیں ہوگا. اس سے زیادہ میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے، اس عورت سے زیادہ بد نصیب عورت اور بد نصیب ماں کوئی نہیں ہوگی کہ جس نے اتنا سب کچھ کیا لیکن اس کا بچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق نہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، بلکہ نماز جنازہ تو دور کی بات، اتنا شرمیلا ہے وہ، کیونکہ نماز کی کچھ ہی اس کو نیت بھی یاد نہیں ہے. تو بعض بچوں کو تو ہم نے دیکھا ہے دوسرے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے اور یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں آتی نا مجھے. تو اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرتے. تو یہ میں کسی کام کا نہیں. ارے آج ہماری اولاد کہ ہم نے کیا تربیت کا اس چیز پر بھی غور کرنا پڑے گا. اور یہ بھی ایک قسم کی تیاری ہے. اور کل قیامت کے دن میری بہنیں بھی سن رہی میری بات کو کہ کل قیامت کے دن ہم سے اس پر بھی پوچھ کی جائے گی. جی ہاں. اور پھر قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز فنا ہوگی، ہر چیز فنا ہوگی. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دنیا پر محنتیں کی ہے، دنیا پر محنتیں کی ہے، آج بھی ہم ان کے محلات اور ان کے مقبروں کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو ہنسی آئے گی، عجیب عجیب چیزیں ذہن میں اللہ ڈال رہا ہے. اورنگ آباد آج جائیں، بی بی کا مقبرہ ہے، بی بی کا مقبرہ. ہم چھوٹے چھوٹے وہیں اورنگ آباد میں پڑھتے تھے. تو بی بی کے مقبرے میں بادشاہ کی مزار کے اوپر باقاعدہ ایک ایسا سوراخ بنایا ہوا ہے، وہاں سے لوگ 1-1 روپے پھینکتے ہیں. تو بچپن میں سمجھ نہیں آتا کیا، لیکن اس کو دیکھ کر میں نے جب شور آیا تو اس کو دیکھ کر میں بڑا تعجب میں ہوا کہ وقت کا بادشاہ لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو، 1-1 روپے پھینک رہے، 2-2 روپے پھینک رہے، 5 کی نوٹ پھینک رہے، 10 کی نوٹ پھینک رہے. اور پھر وہ 15-20 دن کے اندر باقاعدہ وہ حکومت کے نمائندے آتے ہیں اور اس کو کھول کر پوری چلر جمع کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے اس کو دیکھ کر میرے دماغ میں آیا کہ یہ حال ہے وقت کے بادشاہ کا. مغل شہنشاہوں میں ایک بڑا شہنشاہ، اور وہاں لوگ سکے پھینک رہے ہیں. کیوں؟ ابھی آپ جائیے دلی میں مرکز کے سامنے جو ہے ایک بڑے بادشاہ کا مقبرہ ہے اور وہاں پر کتے لوٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بند پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اور جنہوں نے اللہ کی قسم کھا کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے تیاریاں کی تھی اور اللہ سے تعلق بنایا تھا اور پھر اللہ نے ان کو اپنا ولی اپنا دوست بنایا تھا، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ان سے کوئی کسی کا رشتہ نہیں، مگر دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں جن سے کوئی رشتہ نہیں، اور کچھ تو آیتیں پڑھ کر ان کو بخش کر گھر آ رہے ہیں. یہ صرف میں اشارہ کیوں کر رہا ہوں؟ سوچو ذرا کہ اگر اولاد ایسی بنائی اور اولاد پر دنیا کی اتنی محنتیں کی اور وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، بتاؤ وہ اولاد کہاں سے آئیں گی کہ آپ کے قبر پر کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ حاضری دے کر کم از کم کچھ تو پڑھ کر بخش دے. میں بھی مولانا میرے بچے کا انتقال ہوا تو میں ہفتے میں 2-3 مرتبہ جاتا ہوں. تو میں نے ایک لڑکے کو میں کنٹینیو دیکھ رہا تھا، تھوڑی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور جوان ہے 19-20 سال کا. میں کنٹینیو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈیلی آتا ہے ڈیلی جاتا ہے. ایک دن میں نے فجر کے بعد میں اس سے ہمت کر کے پوچھ لیا قبرستان میں کیوں آتے ہو؟ تو کہا کہ ابا کی مزار پر کچھ پڑھنے کے لیے آتا ہوں. میں نے کہا ابا کیا کرتے تھے؟ بہت غور سے سننا، میں یہ واقعہ بھی کسی مقصد سے سنا. میں نے کہا ابا کیا کرتے تھے؟ کہا کہ مفتی صاحب ابا حمال تھے، قلی تھے. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ابا نے مجھے حافظ بنایا ہے. بس یا اس واقعے کو آپ سمجھ لیجیے، اس واقعے کو کہ ابا نے مجھے کیا کیا ہے؟ حافظ بنایا ہے. ابا نے مجھے عالم بنایا ہے. اب ابا نے حافظ بنایا ہے، ابا نے عالم بنایا ہے، تو اس لائق تو بنا ہی دیا ہے کہ میرا بیٹا آ کر کم از کم آیت الکرسی تو پڑھ دے گا. میرا بیٹا آ کر کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخش تو دے گا.
اور اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ آیتوں کا ثواب خالی نہیں جائے گا. جیسے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, یہ اتنے علماء کرام آئے, دین کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک شخص کے دل میں اگر دین کی بات اتر جاتی ہے, اس کا ثواب یقیناً ان مرحومین کو ملے گا جن کے لیے ان کے رشتہ داروں نے یہ پروگرام سجایا ہے, لگایا ہے. یہ بھی خوشی کی بات ہے مولانا. ورنہ پہلے حال یہ تھا کہ ایصال ثواب قوالی سے ہوتا تھا. پہلے ایصال ثواب قوالی ہوتا تھا, صابری برادران, سمجھ رہا, اور اس کو بھی بردولی, اور اس کو بھی ثواب سمجھا جاتا تھا, اور ثواب سمجھ کے ہی کرتا, کیونکہ اگر گناہ سمجھ گیا تو کرے گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. آؤ تھوڑی تھوڑی باتیں میں کیسے اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ میرے بھائیو, خدا کے واسطے اللہ نے یہ موقع دیا ہے, اللہ نے یہ موقع دیا ہے, جو زندگی بچی ہے اللہ کے واسطے تیاری کرو. نمازوں کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں کھل گئی ہے. ذرا سوچو کیسا لاک ڈاؤن ہوا, کعبۃ اللہ کا طواف بند, چند ہی لوگ کریں گے, ہے نا. سینکڑوں میٹر دور سے جو لوگ وہاں تھوڑے بہت رہیں گے وہ بھی سینکڑوں میٹر دور سے جائیں گے. کوئی کعبۃ اللہ کو چھو نہیں سکتا, کوئی مقام ابراہیم کے قریب جا نہیں سکتا. حج بھی لمیٹڈ لوگ کریں گے, مسجدیں بند, مدرسے بند, ساری چیزیں بند ہیں. آپ دیکھو کہ کیسا لاک ڈاؤن ہوا, اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ یہ میری وہ فوج ہے جس کو میں نے بھیجا ہوں, اور سپر پاور بھی پریشان ہو گیا. یہ میری وہ فوج ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی, صرف ہاتھ دھوتے رہو. کیا کرتے رہو, صرف ہاتھ دھوتے رہو. کرپیا خود کی بھی حفاظت کرے اور دوسروں کو بھی بچائے, ہے نا. جب تک کیا بولتے, جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں. تو وہ ارنب گوسوامی کو جب پکڑا گیا تو میں نے اس پہ ڈائلاگ بولا تھا کہ جب تک دھلائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں. اللہ بتا رہا ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, مسجدوں کو آباد کرو. میرے آقا نے فرمایا, میں نے ایک دم عام انداز میں یہ حدیث پڑھی کہ میرے آقا نے فرمایا, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا نماز مومنین کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے. میرے آقا نے فرمایا, جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, جن گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی, میری بہنوں سن لو, میرے آقا نے فرمایا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, جن گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی, آقا نے فرمایا وہ گھر قبرستان کی مانند ہے, قبرستان کی مانند ہے. آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا, قبرستان کی ایسی وحشت اور ڈر میرے دل میں ہے کہ اگر ابھی کسی سے کہا جائے کہ 11 بجے اکیلے جا کر قبرستان میں ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے آ جا, نہیں جائے گا, ڈر لگے گا. ایک وحشت ہے, ایک ڈر ہے, ایک خوف ہوگا. نبی فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت نہ ہو, جس گھر میں نمازیں نہ ہو, وہ گھر قبرستان کی مانند ہے. چاہے گھر کتنا ہی قیمتی بنا لو, چاہے کتنا ہی شاندار بنگلہ بنا لو, لیکن پیارے آقا نے فرمایا, زینوا بیوتکم بالصلاۃ وبالقرآن, اپنے گھروں کو سجاؤ. نبی کے الفاظ, اپنے گھروں کو سجاؤ. کاہے سے سجاؤ؟ بالصلاۃ وبالقرآن, نمازوں سے سجاؤ, قرآن کی تلاوت سے سجاؤ. ذرا کر کے تو دیکھو. کیوں؟ لکڑی کا مکان ہے, مٹی کا مکان ہے, لکڑی کا مکان ہے, مٹی کا مکان ہے, کچا مکان ہے. اگر گھر میں میری بہنوں تلاوت ہوتی ہے, اگر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, گھر میں نمازیں ہوتی ہے, لکڑی کا مکان, کچا مکان, مٹی کا مکان ہے, لیکن انشاءاللہ اس کی نورانیت اور برکتیں ہی عجیب ہوگی. وہاں بیٹھنے کو دل چاہے گا. ورنہ مولانا تجربہ ہے, آپ ہزاروں گھروں میں گئے ہوگے, کچھ گھر بڑے عالیشان نظر آئیں گے مگر وحشت اور خوف محسوس ہوگا, وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہتا ہے. اور کبھی کبھی کسی غریب کے گھر میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے تھوڑا بیٹھو یار, تھوڑا بیٹھو, اچھا لگ رہا ہے, سکون لگ رہا ہے. کیوں؟ گھروں میں سکون چاہتے ہو, نمازوں کو زندہ کرو. گھروں میں برکتیں چاہتے ہو, نمازوں کو زندہ کرو. گھروں میں سکون چاہتے ہو, قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو. آج حال کیا ہے,
ایک زمانہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے مولانا کہ مسلمانوں کے محلوں کا حال، ایک زمانہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کے محلوں کا حال یہ ہوتا تھا فجر کے وقت میں کہ جب مسلم محلوں سے گزرو تو وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. کہیں پر یاسین پڑھا جا رہا ہے، کہیں پر سورہ ملک پڑھا جا رہا ہے، کہیں سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، کہیں سورہ اخلاص پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج صبح 8 بجے مسلمانوں کے گھروں پاس سے گزرو، مسلمانوں کے محلے میں گزرو تو ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان سے گزر رہے ہیں. بالکل مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں. اللہ کی جانب سے دعوت دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے نماز کو آجا. حی علی الفلاح، آجا دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے. الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے. مسجد اللہ کے گھر کے بازو میں گھر ہے، آنے کو تیار نہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے. بلکہ یہ بات کہتے کہتے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ابھی بھی سردی سخت ہے، سخت سردی ہے. ابھی بھی آپ کو کچھ لوگ راستوں میں 3-4 کلومیٹر ان کے گاؤں سے دور نظر آئے گے چلتے ہوئے. تو یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم؟ آپ کو 4-5 کلومیٹر پہ لوگ نظر آئے گے. ان سے پوچھو بھائی کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو کہتے نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کم سے کم 5 کلومیٹر چلنا پڑے گا. سمجھ رہے آپ؟ شوگر ہے. وارننگ کیا بولتے اس کو، مارننگ واک ٹو بی کمپلسری ہے نا، اتنا چل ورنہ چلا. تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ پہلے سمجھایا جاتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کی جانب سے دعوت دی جاتی تھی آجا دیکھ نیند سے بہتر نماز ہے. تیرا گھر خدا کے گھر کے قریب تھا، کیوں؟ تیرے بیڈ روم تک کے اذان کی آواز، خدا کی دعوت تیرے بیڈ روم تک پہنچتی تھی، کانوں میں پڑتی تھی، لیکن تو نہیں آتا تھا. اٹھنا بڑا جان پہ آتا تھا. اب ایسی بیماری لگ گئی کہ صبح 5 کلومیٹر مل رہا ہے. میں تو اس لیے ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ او مسلمانوں، اللہ کا معاملہ یہ ہے انسانیت سے مان لو ورنہ منوانا بھی، ارے بولو نا، مان لو ورنہ منوانا بھی جانتا ہے. جی ہاں، نہیں مانو گے جیسے پوری دنیا کو منوایا پھر منوائے گا. جیسے مولانا خلیل صاحب نے اشارہ کیا کہ پہلا کورونا آیا، پہلی لہر ختم اور اب دوسری لہر شروع. تو میں نے کہا پہلی لہر میں تو کورونا سیدھا بھارت آیا، بھارت میں آ کر دلی مرکز پر اترا، مرکز پر مولانا سعد کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. نہیں سمجھا؟ تو پہلا کورونا تو مولانا سعد نے لائے تھے، سمجھ رہے آپ؟ اب یہ دوسرا کس نے لایا؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ دوسرا کس نے لایا؟ تو یاد رکھو اللہ منوائے گا. اور مجھے کچھ باتیں اور یاد آ گئی کہ دیکھو مسلمانوں، تمہاری اسلام کی پاکیزگی، تمہاری اسلام کی بہت ساری تعلیمات، اسلام کی بہت ساری چیزیں کورونا کی وجہ سے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاتھ دھو، بس ہاتھ دھو، ہے نا. تو میں نے کہا اسلام نے 1450 سال پہلے جو نماز اللہ نے فرض کی، اس نماز میں 5 مرتبہ وضو رکھا، اس سے بہتر کوئی سینیٹائزر ہے ہی نہیں. ارے بولو. اچھا یہ جو سینیٹائزر ہے اس کے بارے میں اب یہ بھی آ رہا کہ بار بار اگر اس کو ہاتھ کو لگایا تو اسکن کینسر کا شکار ہو جائے گی، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. کیوں؟ لیکن 1500 سال پہلے نبی نے بہترین سینیٹائزر بتایا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھے گا تو نماز کے لیے وضو فرض، وضو ضروری، اور وضو کرے گا تو صرف ایسا نہیں کہ بس ایسا تیسا جیسا کر لے ویسا نہیں، بلکہ سنت طریقہ یہ بتایا تھا کہ انگلیوں میں خلال کرنا، داڑھی میں خلال کرنا، پیر کی ایک ایک انگلی برابر دھونا. کہیں پر کورونا چپکا ہوا اب اس سے بہترین سینیٹائزر کوئی ہے نہیں. مسلمان سمجھنے کو تیاری، لیکن ہندو سمجھ گئے
ہندو سمجھ گئے. اور جب میں برہان پور مدھیہ پردیش میں تھا تو وہاں کا جو چیف ہیڈ ہے ہاسپٹل کا، وہ کہنے لگا، ہنستے ہنستے کہنے لگا، جب میری گھر والی آئی اور میں تھوڑا ماسک نیچے تھا تو اس نے مجھ سے کہا صاحب تھوڑا سا ماسک اوپر کر لیں، لیکن دھیرے سے میری گھر والی کو دیکھ کر کہنے لگا تائی، ہمارے مراٹھی میں کہتے ہیں تائی، دیدی، بہن جی، آپ لوگوں کو تو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں سمجھے آپ؟ او میری بہنوں، میری بات کو سن رہی ہے عورتیں؟ ہاں، اللہ نے مسلمان عورتوں کو بھی جو نقاب دیا تھا، برقع دیا تھا، وہ تمام وائرس سے بچاتا ہے، صرف کورونا وائرس سے نہیں سمجھے آپ؟ میں کالج میں پروفیسر تھا 14 سال تک، تو میری بی ایڈ کی ایک ہندو، تین چار ہندو بیٹیاں، گرمی کا مہینہ، اور وہ اسکوٹی پر آئی تو انہوں نے باقاعدہ پورا ایسا وہ لپیٹ کے آئے تھے، گرمی کا، ہمارے یہاں کی گرمی بھی ذرا تیز ہوتی ہے، تو وہ لپیٹ کر آئی ہندو بیٹیاں، اور رک کر انہوں نے جیسے میرے قریب آئے تو گاڑی روک کر کہا گڈ مارننگ سر. تو میں نے کہا یہ تم تو بیٹا وہ فلاں ہو، اشونی ہو، تم تو فلاں ہو، اور تم یہ نقاب کب سے لگانے لگ گئی؟ نقاب کب؟ میں نے ان سے سوال کیا تو کہا کہ صاحب نقاب وقاب نہیں ہے، یہ ایکچوئل میں سائنس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جلد کو، اسکین کو اگر دھوپ کی تپش سے بچانا ہے اور اسکین کو، رنگت کو صاف ستھری رکھنا ہے تو اسکین کو چھپا لو، باہر نکلو تو یہ جو گرمی کا وائرس ہے جو اسکین کو بلیک کر دیتا ہے اس سے محفوظ رہو گی. تو میں نے مسکرایا اور میں نے دھیرے سے کہا کہ نقاب اس لیے رکھا گیا کہ تم گرمی کے وائرس سے بھی محفوظ رہو، سردی کے وائرس سے بھی محفوظ رہو، اور راستوں میں جو چھچھورے وائرس رہتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ ارے بولو بھائی، کیوں؟ آج ملک میں، بلکہ ایک اور اہم بات یاد آ گئی، آج ملک میں حالات خراب ہیں. آپ دیکھیں کہ 8 سال کی 7 سال کی درندگی اور حیوانیت کی انتہا ہو گئی. شرم آتی ہے یہ مائک پر کہتے ہوئے بھی کہ درندگی اور حیوانیت کی انتہا ہو گئی کہ 6 سال اور 5 سال کی معصوم بچیوں کا بلاత్కాر، ان کی عزتوں سے کھیلا جانا اور ان کا مرڈر، ان کا قتل کر دیا جانا، اور بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ارے آج ملک میں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ہندوؤں کو بھی سمجھ میں آ گیا، اور مہاراشٹر کے ہمارے ایک نیتا نے، منسے کے نیتا راج ٹھاکرے نے یہ کہا کہ اگر ملک کو، اگر بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو، بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہو اور ملک سے ریپ ختم کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے قانون کو لاگو کرو. یہ میرے جملے نہیں ہیں، راج ٹھاکرے کے جملے مولانا ہے. راج ٹھاکرے نے کہا کیوں تم کوئی قانون ہی نہیں بنا رہے؟ میں نے کہا جب مجھ سے پوچھا گیا ایسے نیتا آپ کیا چاہتے ہیں، میں نے کہا زنا پر باقاعدہ پھانسی کا قانون لایا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھانسی کا قانون اگر لا دیے تو پھر آسارام کو کیا کریں گے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ اپنے بڑے بڑے گرو قائم ہیں اندر. کون سے کیس میں؟ ارے سمجھ رہے بھائی، اسی تو کیس میں. لیکن آج غیروں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیٹیوں کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو اسلام کا قانون لاؤ. تو یہ تو سزا والی بات ہوئی. لیکن میری بہنوں، میری بیٹیوں جو میری بات کو سن رہی ہو، اسلام نے تمہاری حفاظت رکھی ہے پردے میں، اسلام نے تمہاری حفاظت رکھی ہے نقاب میں. کسی نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا اچھا میرے ذہن میں آ گیا. کسی نے ایک جملہ کہا تھا، میں میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، عورتوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نقاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے گی. لیکن تم اپنی اوقات مت چھوڑو نا، تم بے حیائی مت اختیار کرو، تم بے شرمی مت اختیار کرو. تمہارے لباس سے ایسا لگے کہ کوئی مسلمان عورت جا رہی ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میری کوئی بیٹی، مسلمان عورت، مسلمان بہن جب نقاب پہن کر پورے حجاب اور پورے پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ راستے پر کھڑے رہنے والے شریر کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ با عزت عورت جا رہی ہے، عزت دار عورت جا رہی ہے. کیوں؟ اور جب آپ خود ہی اگر بے نقاب رہو گی تو آپ دعوت دے رہی ہو، آپ گناہوں کی طرف دعوت دے رہی ہو. آج بہنیں سن رہی ہے تو میں ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خود بھی پوری طریقے سے حجاب کو اختیار کرو. اللہ نے اس میں دنیا کی بھی حفاظت رکھی ہے اور آخرت کا بھی انعام رکھا ہے. اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تیار کرو
اور میں پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری تعلیمات اسلام کی ہے، اور اسلام نے جتنی تعلیمات بتائی ہے اگر اس کو اختیار مسلمان کرے گا، مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرے گا، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ جی ہاں، اور پھر وہ آیت جو میں نے پڑھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اچھائی کا کام کرے گا، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ موقع دیا ہے اللہ نے نیکیاں کرنے کا، موقع دیا ہے اللہ نے نیکیوں کے سمیٹنے کا۔ آج افسوس ہے کہ نیکی جیسے نماز کا پڑھنا ایک نیکی ہے، عبادت ہے، اللہ نے مال دیا، حج کا کرنا نیکی ہے، عبادت ہے، اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، لیکن مولانا آج آپ کی صدارت ہے، آپ میرے استاد، آپ کی موجودگی میں یہ بھی پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے تعلق سے محبت دلوں میں پیدا کرنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ آج دیکھیے، اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، خدا میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیے پورا دلی چاروں طرف سے جام ہو گیا، پورا دلی چاروں طرف سے جام ہو گیا، کچلنے کی طاقت نہیں ہو پا رہی ہے حکومت کی، ہے نا؟ حالانکہ فرعون سے بڑا فرعون بیٹھا ہوا ہے، مگر کچلنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہے کہ اس آندولن کو کچل دیا جائے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے یہ CAA کا آندولن نہیں ہے۔ میں بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں۔ اس فرعون کو معلوم ہے کہ یہ CAA کا آندولن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا آندولن نہیں ہے جو پھس پھٹاکا ہو، کیوں؟ جس کو کبھی بھی دبا دیا جائے، ہے نا؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کبھی ایک ہو کر روڈ پر آتے نہیں، کیوں؟ آج اتحاد کی قوت اور طاقت دیکھو، اور مولانا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتحاد کا سنہرا جو باب ہے وہ اسلام کا ہے، کیوں؟ اتحاد اسلام نے سکھایا، اتحاد اسلام نے سکھایا، مگر ہنستے ہنستے کہہ رہا ہوں، ایک جگہ میں گیا تو ابھی میں 2 ہفتہ پہلے جمعہ کا بیان کرنے گیا تو وہاں جتنی برادریاں ہیں اتنے قبرستان ہیں، میں نے کہا واہ، مرنے کے بعد بھی ایک جگہ نہیں رہیں گے، نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ رہا؟ مرنے کے بعد بھی ایک جگہ، منیار ہوں، منیاروں کے ساتھ میں رہوں گا، پٹیل ہوں، سمجھ رہے آپ؟ پٹیلوں کے ساتھ میں رہوں گا، سید ہوں، سیدوں کے ساتھ میں رہوں گا، شیخ ہوں، شیخ کے ساتھ، جس طرح زندگی میں ہم ایک نہیں ہوئے مرنے کے بعد بھی ایک نہیں ہوگی۔ اور قرآن کتنا پیارے انداز میں کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑنا مت، جھگڑنا مت، جھگڑنا مت، جھگڑنا مت، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ آج ہوا کیسے اکھڑی؟ کم نہیں ہے، لیگلی گنتی میں 30 کروڑ ہے، بغیر آدھار کارڈ کے کتنے ہیں کیا معلوم؟ سمجھ رہے کچھ؟ گنتی کے 30 ہے، 14 سے 15% ہے، لیکن چھوٹا سا گاؤں، 2-3 مسجدیں، 4 مسجدیں، 200-500 گھر، وہ بھی متحد نہیں، ان میں بھی اتحاد نہیں، ان میں بھی لڑائی، معمولی باتوں پر لڑائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا کبھی اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ رشتہ نبی نے جوڑا، اور میرا ماننا ہے کہ جو رشتہ نبی نے جوڑا وہ ہمارے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور نبی نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا درد سمجھا جائے۔ لیکن وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے برسوں وہ نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا۔
بڑا بدبخت ہے برسوں وہ نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا۔ جدا ہیں مسجدیں، جدا ہیں مسجدیں، دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے، محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا۔ کہاں جا رہے ہو یارو؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اپنا اتحاد قائم کرو۔ ہاں، اور نہ کسی کی عزت سے جلو، نہ کسی کی شہرت سے جلو، نہ کسی کے مال سے جلو، نہ کسی کے بنگلوں سے جلو، نہ کسی کی خوشیوں سے جلو۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ یہاں تک کہ نبی نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ کسی کو خوش دیکھو، کسی کو مسکراتا دیکھو، تو کتنا پیارا طریقہ نبی نے کہا کہ کسی کو خوش دیکھو، کسی کو مسکراتا دیکھو تو اس کو دعا دو۔ کون سی دعا دو؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ تجھے عمر بھر ہنستا رکھے۔ کتنی پیاری دعا۔ یعنی آپ کسی کو خوش دیکھ رہے ہیں تو دعا دو اللہ تجھے عمر بھر ہنستا رکھے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہنس رہا ہے تو ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد میں کیا کہتا؟ اچھا بہت ہنس رہے ہیں، سیٹنگ کرنا پڑے گی، سیٹنگ کرنا پڑے گی۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ ہنس رہا ہے، اگر وہ مسکرا رہا ہے، اگر تمہارا مسلمان بھائی خوش نظر آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر خوش تم بھی ہو جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تمہیں عمر بھر ایسا ہی رکھے، خوش رکھے۔ آج ہم پریشان ہیں، بلکہ میں ہنستے ہنستے یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی کو پریشان اگر خوش دیکھتے ہم تو ہم اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، یا کسی کو اگر ٹو ویلر پر گھومتا تھا 4 ویلر پر گھومنے لگ گیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چوراہے پر بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے چبوترے آباد رہتے ہیں رات کے 1-1 2-2 بجے تک، سمجھ رہے آپ؟ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، سمجھو۔ اچھا یہ بھی گجرات میں خاص بات ہے، مسجد والے خود چبوتروں کا انتظام باہر کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں کسی مسجد کے باہر ٹیبل، لیکن یہاں گجرات میں خاص بات ہے، یہ بھی سویدھا ہے، شبھ سویدھا کہ آپ آئیے، ابھی آپ نماز پڑھ کر نکلے ہیں، بہترین آرام سے چبوترے پر بیٹھیے، ٹیبل پر بیٹھیے، اور جو بھی گزرا آپ کے پاس سے اگر تیزی میں تو اس پر تبصرہ کیجئے، ہے نا؟ وہ اگر گزرا 4 ویلر میں تو پھر کہو بازو لگو، معلوم ہے یہ کیسا آیا تھا؟ سائیکل بھی نہیں تھی اس کے بعد، ہے نا؟ سب جانتا میں، سمجھ رہے آپ؟ اچھا پھر وہاں چبوترے پر بیٹھے ہیں، غیبت تو ہو رہی ہے، لیکن چبوترے پر بیٹھ کر ترقی بھی ہو سکتی ہے، مگر پرابلم کیا ہے کہ بات شروع ہوتی ڈائریکٹ امریکہ سے، سمجھ رہے آپ؟ امریکہ، کویت، عراق، لندن، مکہ، مدینہ، سعودی عرب، دمام، ریاض، پھر دلی سے سورت، انکلیشور، پھر دیوا، سمجھ رہے آپ؟ اگر دیوا سے شروع ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حل نکل جائے، نہیں یار، خدا کے واسطے میں بہت سادے انداز میں بات کر رہا ہوں، خدا کے واسطے ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ اپنا کوئی بھی مسلمان بھائی ہے اگر خوش نظر آتا ہے اس کو دعائیں دو، ہے نا؟ اور اگر وہ بڑی گاڑی میں دکھتا ہے تو کہو اللہ تعالیٰ بہت اچھی لگ رہی اس کی فارچونر، مجھے بھی دے دے۔ لیکن یہاں پرابلم کیسا ہے، مجھے نہیں دیا چلے گا، اس کی چھین لے، دعا کرو۔ اگر وہ فارچونر میں دکھ رہا ہے تو اللہ بھیا میرا بھائی نہیں، پہلے 2 ویلر پر جاتا تھا، اللہ کا احسان ہے تو نے دیا میرے مالک، اس کو فارچونر بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا، اللہ اس کو دیا مجھے بھی دینا، ایسی دعا کرو۔ یہاں تو اللہ میاں کوئی بات نہیں، میرے کو نہیں دیا چلے گا، میرے کو نہیں دیا چلے، مگر اس کے پاس نہیں۔ اللہ کے بندو محبت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اپنی زندگی کو سجاؤ سوارو۔ بلکہ جو جوان ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ تمہاری راتیں 1-2 بجے تک کے اللہ کی قسم تم موبائل پر لگے ہوئے ہو، اور عورتیں میری بات کو سن رہی ہے، جو بھی سن رہی ہے، یہ آپ کی، ہماری ماں باپ کی، پیرنٹس کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ تمہاری اولاد رات کے 12-1 بجے تک کے اگر گھر سے باہر ہے تو وہ کہاں ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے
کیوں؟ ایک زمانہ تھا مولانا، اب تو ہنسی آ رہی ہے کہ پہلے موبائل رکھنا جرم تھا، لیکن اب کیا کریں، درس تفسیر بھی آن لائن ہو رہا ہے. نہیں سمجھا؟ درس تفسیر بھی کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اگر اللہ کی قسم چھوٹا بھی موبائل مدرسے میں ملا تو سمجھو خیر نہیں. اور اب استاد مشورہ دیتا ہے بیٹا اچھا سا اینڈرائڈ موبائل لے لو تاکہ اس کی کلیئرٹی خیر کے لیے، اچھے چیز کے لیے بالکل استعمال. لیکن میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری قوم کا مولانا 95% جوان آج موبائل میں لگا ہوا ہے. رات کے 1-2 بجے تک وہ زنا کر رہا ہے. بلکہ میں کسی سے بھی کہہ رہا تھا کہ جب ریلائنس نے موبائل نکالا تھا اور مارکیٹنگ کر رہا تھا، آج تو وہ پریشانی میں ہے کیونکہ کسانوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا جیو بھی نہیں واپرنا ہے، ان کا کارڈ بھی نہیں واپرنا ہے. تو آج وہ پریشان ہو کر ٹرائی کو شکایت کر رہا ہے کہ یہ دوسری جو میری کمپنیاں دوسری میرے اپوزیشن میں، یہ کسانوں کو اور لوگوں کو بھڑکا رہی ہے ہمارے خلاف. جبکہ یہ وہی تھا جس نے ساری کمپنیوں کو بند کرنے کے لیے پہلے 6 مہینے کا فری کا لالی پاپ دیا تھا. سمجھ رہا؟ اور جب یہ نکلا تھا مولانا تو اس نے نعرہ لگایا تھا مولانا، کر لو دنیا مٹھی میں. کیا لگایا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ کر لو دنیا مٹھی میں نہیں تھا، وہ نعرہ تھا کر لو گناہ مٹھی میں. وہ نعرہ کیا تھا؟ کر لو گناہ مٹھی میں. آج 2x2 انچ کے اسکرین پر سارے گناہ موجود ہیں. بلکہ جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے پہلے شہر میں جانا پڑتا تھا یا جن گناہوں کو دیکھنے کے لیے بستیاں چھوڑ کے جانا پڑتا تھا، آج سارے گناہ 2x2 انچ کے اسکرین میں جوان کی ہتھیلی میں موجود ہے. www.americakenange.com آگے سامنے آ گئے، سارے گناہ موجود ہے. آج آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، جی ہاں، خیالات کا، فکروں کا زنا ہو رہا ہے. اور جوانوں سن لو، زنا کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، والرجلان تزنیان، تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں. آج آنکھوں کا زنا عام ہو گیا. کیوں؟ آنکھوں کا زنا عام ہو گیا. اور یہی آنکھیں ہیں جس کی وجہ سے دل دماغ سارے زنا آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی عملی طور پر اس بدترین گناہ کی طرف بڑھتا ہے. اس لیے نکاح کے تعلق سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معشر الشباب، اے جوانوں کی ٹولی، نکاح کرو. اور اس میں فائدے میں یہ بتایا تھا، سب سے پہلا فائدہ کہ یہ نکاح تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرے گا. تو نگاہوں کے ذریعے سے زنا کے سارے راستے کھلتے ہیں، بدکاریوں کے سارے راستے کھلتے ہیں، گناہوں کے سارے راستے کھلتے ہیں. آج موبائل کے ذریعے سے اس قوم کا 95% پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے جوان. اچھا کوئی اچھا کام کرے تو سمجھ میں آ رہا ہے، چلو بھائی بہت بڑا اس کا بزنس ہے، ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیلنگ ہے، سمجھ میں؟ ہاں نہیں، ابھی تو جو بائیڈن ہے، ابھی تو بائیڈن ہے، تو ڈائریکٹ اس سے ڈیلنگ ہے. تو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی کام نہیں، ایک نمبر کا نکما نکھٹو لکھا ہے نا. اور موبائل 40,000 کا اس کے پاس، 30,000. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سچی بات بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر، 40,000 کا موبائل آپ لے رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ گندگی کلیئر طور سے نظر آئے. میں صاف کہہ رہا ہوں، گندگی کلیئر طور سے نظر آئے. آج ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان تمام چیزوں سے روکا جائے. آج پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آن لائن کی آڑ میں کون کون سے گناہ سے وہ آن لائن ہو چکے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف دے کر چھوڑ دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے، نبی بھی کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے. اس لیے میرے بھائیوں، آج میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، تو اس میں یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی زندگی کو خود کو بناؤ. بلکہ میں ایک جملہ یاد آ گیا کہ کب زندگی لے لی جائے، کب چھین لی جائے، کوئی خبر نہیں ہے. ابھی میں بیان کر رہا ہوں، اب میرا پلان ہے کہ میں رات میں نکلوں گا، پھر وہاں پہنچوں گا، کہ پھر کل وہاں جاؤں گا، کل پرسوں وہاں جاؤں گا. مجھے خود کو خبر نہیں کہ یہاں سے کرسی سے اٹھ کر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا.
تو جس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کب موت آئے گی اور طے ہے، کنفرم ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج ایصال ثواب کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ یقیناً اگر ہمارے اعمال ایسے رہ گئے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے لیے دعائیں کرے گی، اور کچھ اعمال انسان کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پرسنل طور پر، ذاتی طور پر اس نے اپنا رشتہ اگر اللہ سے جوڑ لیا، اللہ کا دوست بن گیا، تو بڑے بڑے صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بھی واقعات ملتے ہیں، جیسے آپ نے نعت سنا ہوگا کہ کفن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، ہے نا؟ کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دوست ایسے بھی ہے کہ جن کے کفن کو بھی مٹی دھکا نہیں لگاتی ہے، کیوں؟ اور ڈھیر سارے واقعات ایسے سامنے آئے ہیں۔ تو کرو نا دوستی اللہ سے، جس میں دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ کیوں؟ آپ یہ بیوی جو بڑی محبت کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، آپ کے جینے کی دعائیں کرتی ہے، لیکن روح قبض ہو گئی، ایک رات وہ بیڈ روم میں رکھنے کو آپ کو تیار نہیں ہو۔ یہ اولاد بڑی محبت کرتی ہے، اور ان سے تم محبت کرتے ہو، ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو کچھ ایسے عمل میرے اپنے ہوں، کچھ ایسے اعمال میرے اپنے ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے کام آئے، کوئی خیر کے کام میں کر کے جاؤں جو میری زندگی سے جانے کے بعد کام آئے۔ ابھی یہ جن صاحب نے، جس بچے نے یہاں پر تلاوت کی، ہم سب جھوم رہے تھے مولانا، ہم سب جھوم رہے تھے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ مولوی موسیٰ صاحب ماکروڑ کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی خودی رشتہ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مولوی موسیٰ صاحب کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر جھوم رہے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اس سے پہلے میں آیا تھا تو انہوں نے ہی میرا استقبال انکلیشور مرکز اسلامی میں کیا تھا، اور یہیں پر جہاں پر مولانا بیٹھے، مولوی موسیٰ صاحب یہیں پر بیٹھے تھے۔ آج ان کا لگایا ہوا پودا جو آج ایک تناور درخت بن گیا ہے اور یقیناً اسلام کا مرکز بن گیا ہے، جہاں سے فارغین پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ مولوی موسیٰ صاحب ہو اور جتنے بھی ان کے فرزندان یا جتنے بھی لوگ ہو جن کا قطرہ قطرہ بھی اس ادارے کو سجانے اور سنوارنے میں لگا ہے۔ اس بچے نے ابھی جس انداز میں قرآن پڑھا ہے، اس کے پڑھنے کا، بہتر پڑھنے کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ کر کے جاؤ کوئی ایسا کام۔ میں اورنگ آباد گیا مولانا، یہ بی بی کا مقبرہ دیکھا، پنچکی دیکھا، اس کے بعد مولانا غلام مستانی نے کہا کہ بیٹا وہ اپنا MBBS کالج وہاں پر ہے، اس پہ چلا جانا۔ میں گیا MBBS کالج دیکھا۔ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ مولانا نے لا کالج بھی منظوری ہوگی۔ کیوں لا کالج بھی؟ مولانا ارشد مدنی کے وہ جملے دلی کے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل بھی بناؤ۔ آج سینکڑوں ہزاروں بے قصور جوان، مسلمان جوان جیل کے سلاخوں میں پڑے ہیں، آج ان کے کیسز لڑنے کے لیے اچھے مسلم وکیل نہیں ہیں۔ ابھی 2 دن کل میں نے جو خبر لگایا کہ 24 بے قصور جن کو دلی فساد میں اٹھا کر ڈالا گیا تھا، وہ کل کے روز، پرسوں کے روز ان کی ضمانت ہوئی 24 لوگوں کی۔ آج مسلمان اچھے وکیل نہیں ہمارے پاس۔ مولانا کو لا کالج بھی مل گیا۔ تو میں نے مولانا وہ اخبارات میں جملہ چھپا تھا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، اور میں نے وہاں مغلوں کی عمارتیں دیکھا اور پھر وہ مولانا کا کالج دیکھا، اورنگ آباد، بدنا پور وغیرہ، تو میرے ذہن میں وہ جملہ آیا، اخباروں نے اس کو ہیڈ لائن میں ڈال دیا، تو میں نے وہ جملہ کہا، اللہ نے ڈالا ذہن میں نے کہا کہ اے کاش کہ مغلوں کو غلام وستانوی کی عقل مل گئی ہوتی تو بی بی کا مقبرہ، تاج محل اور لال قلعے کے بجائے ہم کو مدرسے اور یونیورسٹیاں دے کر جاتے ہیں۔ بھائی آج انہوں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے نا، اپنوں کو مل رہا ہے کیا اس کا کچھ؟ ارے بولو نا بھائی کہ تاج محل کا حصہ آ رہا، ارے بولو نا لال قلعے کا حصہ آ رہا۔ حالانکہ میں تانے کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے باپ داداؤں نے اتنا چھوڑا ہے، صرف کھیل میں، صرف کائے میں کھیل میں اتنا چھوڑا ہے کہ چوروں تم کروڑوں روپے ہمارے باپ دادا کی چھوڑی بھی جائیداد سکھا رہے ہو۔
بلکہ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں آج کل مولانا میرے سیاسی بیان میں کہ نہیں چاہیے ہم کو کوئی آرکشن، کوئی ریزرویشن، کوئی مدد نہیں چاہیے. اوقاف کے ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہم کو لوٹا دو، تم کو کتنی بھیک چاہیے ہم تمہیں دیں گے. اتنی زمینیں ہیں ہماری اوقاف کی. تو خیر بات یہاں سے یاد آئی تھی کہ دیکھو یہ غلام وستان بھی دنیا سے چلے جائیں گے، یہ مولوی موسیٰ ماکڑوڑ دنیا سے چلے گئے، اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں، علماء ہیں جن سے اللہ نے کام لیا ہے. یہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن چھوٹا سا بھی علم دین کا پودا اگر ہم نے لگایا ہے، مکتب کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، وہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ہم کو ملتا رہے گا. یقین ہے اللہ کی ذات. اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر اچھائی کا کام کرے گا اس کے ثواب کو، اجر کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر اگر خباثت، شرارت، گناہ کا کام کیا، اس کے انجام کو بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو خیر اب آخر بات یہی کہوں گا کہ اللہ نے موقع دیا میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے. یہ زندگی کب لے لی جائے، کب چھین لی جائے، کوئی بھروسہ نہیں. میری بہنوں سے بھی کہوں گا میں کہ گھروں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت سے، گھروں کو آباد کرو، زینت بخشو، سجاؤ نمازوں سے. گھروں میں نمازیں ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. آپ دیکھیں، آپ ابھی کورونا ملک میں پھیلا، ایک بات یاد آئی، کورونا ملک میں پھیلا برابر، سب سے زیادہ لاپرواہی کون کر رہا ہے نا؟ یہ ابھی اپن لاپرواہ ہے، سمجھو میری بات کو. سب سے زیادہ لاپرواہی کون کر رہا؟ مسلمان کر رہا. لیکن میں نے ایک ہنستے ہوئے جملہ بولا 10 دن پہلے کہ مسلمانوں صرف اللہ میاں بچا رہا، نہیں تو تمہارے باولے چالے کم نہیں ہیں. صرف کون بچا رہا؟ ارے بولو، اللہ بچا رہا. تو اللہ موقع دے رہا. اللہ کیا کر رہا؟ موقع دے رہا. اچھا ایک اور اس کی وجہ مولانا میرے ذہن میں آئی کہ کورونا تو پھیل رہا، ماسک تم نہیں لگا رہے، احتیاط تم نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی تم بچے ہوئے ہیں. ہو رہا بھی تو 1% ہو رہا، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی وجہ کیا ہے نا؟ ان لوگوں نے کورونا کو پہلے تمہارے سر پہ مونڈنے کی کوشش کیے تھے. کیا مولانا؟ کورونا کو انہوں نے تمہارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیے تھے، تو اللہ نے دکھا دیا کہ میں جس کے ساتھ چاہوں جوڑ دوں. سمجھ رہے آپ؟ اچھا ایک اور ہنسی کی بات یاد آ گئی. تمہاری ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے غیروں کو مولانا، تمہاری ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے غیروں کو، سمجھ رہے آپ؟ کورونا پیشنٹ کو بمن ڈاکٹر، میں خود موجود میرے بچے کو لے کر کورونا پیشنٹ کو برہمن ڈاکٹر جو گوشت کا نام سننا پسند نہیں کرتا ہے، وہ خود دوائی لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بیف تو کھاتے نا. تو اب یہ ڈر رہا کہ اس کو ہاں بولنا کہ نہیں بولنا، تو وہ خود ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ کھاؤ. وہ ڈاکٹر خود کیا بول رہا ہے؟ کھاؤ. سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ کورونا اس سے ڈر رہا ہے. تو میں ہنستے ہنستے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے کھانے کی بھی اہمیت سمجھ میں آ گئی، تمہارے وضو کے سینیٹائزر بھی سمجھ میں آ گیا. کیا افسوس ہے کہ دنیا تمہارے اسلام کی تعلیمات کو سمجھ رہی ہے اور تم اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ تم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ فری میں ملانا بھائی. وہ جو کہاوت ہے مال مفت دلے میں رہیں، ہے نا؟ فری میں ملانا. باوا مسلمان تھے، اپن مسلمان. کیوں؟ ماں مسلمان تھی، نانا مسلمان تھے، اپن مسلمان. فری میں ملا ہے؟ نہیں. قدر کرو، اللہ نے موقع دیا ہے. او یارو، اگر رب العالمین کسی کفر اور شرک کے گھرانے میں پیدا کر دیتا تو کیا بگاڑتے تھے ہم اس کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے. خدا کے واسطے ایمان کی اہمیت کو سمجھو، قرآن کی اہمیت کو سمجھو، اسلام کی تعلیمات کو سمجھو. اور آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ دیوا یقیناً یہ پورے علاقے کو میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے، بڑا اچھا گاؤں ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں. مزہ آ جائے گا اگر اچھائی کو اور قبول کر لے. علماء کی مجلسوں کو معمولی مت سمجھو. یہ علماء جو بیٹھے ہیں نا، علماء کی جو مجلسیں لگ رہی ہیں نا،
اس کی اہمیت کو سمجھو. کل قیامت کے دن ترسو گے جب اس مجلسوں کا ثواب سامنے آئے گا. یہ وہ ٹولی ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جہاں محفلیں لگتی ہے, کہیں پر بھی اعلان ہوتا ہے, کوئی عالم آ رہا ہے, کہیں پر بھی دین کی مجلس لگ رہی ہے, میری بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ اگر عورتوں کا انتظام ہوتا ہے دین کی ان مجلسوں سے فائدہ اٹھاؤ. مولانا یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شیطانوں نے اتنی محنت کر لی ہے کہ وہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گئے. وہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گئے. شیطانوں نے اتنی محنتیں کر لی کہ وہ بیڈ روم تک پہنچ گئے. ہم کو تو دین کی بات سنانے کے لیے مولانا کو بلانا پڑے گا, لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی, لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا, لیکن پھر بھی اتنے بے حس لوگ کہ چوراہوں پر, چبوتروں پر, راستوں پر, سڑکوں پر 1-1 بجے رات تک بیٹھے رہیں گے. دین کی مجلس میں نہیں آئے گے تو ہم کو دین کی مجلس کے لیے تو محنت کرنا پڑے گی, خرچ کرنا پڑے گا. مگر شیطان نے اپنے نیٹ ورک سے اتنی محنت کی کہ وہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے, ہمارے گھروں میں پہنچ گیا ہے اور محنت کر رہا ہے. دیکھو آپ, ہر گھر میں لگا ہوا ہے. اچھا, ان کو کوئی بہت بڑا روم بھی نہیں لگتا, کہیں بھی چپک جاتا ان کا مدرسہ. نہیں سمجھا, مدرسہ کہیں بھی چپک جاتا, اور وہاں سے پوری گندگیاں پروسی جا رہی ہے, وہاں سے پوری بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. میرا فلم انڈسٹری میں بیان تھا, جب میں ممبئی گیا, وہاں سے بیان کے بعد میں کچھ لوگوں سے میں ملا جو ٹی وی سیریل بناتے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگ یار ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ دیکھنے کے شوقین بن جائے. تو بہت ساری چیزیں بتائی, لیکن اس نے ایک بات کہی, کہا مولانا اگر 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے اگر ہمارا چینل چلتا رہا, شروع رہا گھروں میں, تو اس کا TRP, اس کی قیمت ہم کو بڑی ملتی ہے. تو میں نے کہا یار 18 گھنٹے کیسے کوئی دیکھے گا یار, 18 گھنٹے کیسے کوئی دیکھے گا. تو کہا کہ نہیں, شروع رہنا ضروری ہے ہمارا چینل. 18 گھنٹے آپ نہیں دیکھیں گے, لیکن ہم نے باقاعدہ اتنی محنتیں کی ہے کہ 18 گھنٹے گھر میں ہمارا ٹی وی شروع رہے گا, ہمارا چینل شروع رہے گا. ہم نے محنتیں ایسی کی ہے کہ باقاعدہ وقت بانٹ دیا ہے. عورتوں کے جو فری وقت ہے اس میں ہم دکھاتے ہیں ساز بھی کبھی بہو تھی. نہیں سمجھے آپ, ہاں سیریل ہے نا, کہ بڈھی کو کیسے ستانا, سمجھ رہے آپ. تو کہا کہ مولانا 3 گھنٹے ہم عورتوں پر محنت کرتے ہیں, سمجھ رہے آپ. بچے جب اسکول سے آ جائے تو پھر چھوٹا بھیم, پھر 2-3 گھنٹے اس میں لگے رہے. پھر جوان جب گھروں کو آئے تو ان کے اعتبار سے فلمیں, ان کے اعتبار سے لیٹسٹ سانگ, اور رات کے 12 کے بعد بڈھوں کو نیند نہیں آتی تو پھر بہارو پھول برساؤ میرا. کچھ سمجھے میرا اشارہ؟ یعنی میں آپ کو یہ ہنسی کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ ان کا پلان دیکھو آپ, پلان مولانا, ٹیکنک دیکھو کہ 18 گھنٹے ہم کو TRP ملنا چاہیے. ابھی آپ ارنب گوسوامی پکڑے گئے, کائے میں پکڑے گئے, TRP گھوٹالا. یہی ہے, 500 روپے دے کر گھروں میں وہ بولتے تھے کہ بھائی تم کو کچھ نہیں کرنا ہے, تم کو صرف چینل آن رکھنا ہے. اب پکڑا کیسے گیا کہ بھیا جھوپڑ پٹی میں انگلش کس کو سمجھ رہا, لیکن جس جھوپڑے میں جا رہے وہاں انگلش کا چینل شروع ہے. تو بعد میں گھوٹالا پکڑا گیا کہ 500 روپے اس بات کے دیے جاتے تھے کہ ہمارا چینل شروع رکھنا, مت دیکھنا مگر شروع رکھنا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نیٹ ورک کتنی محنت کر رہا ہے. باطل گناہوں کے لیے ہمارے بچوں پر کتنی محنت کی جا رہی ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ کر لو دنیا مٹھی میں نہیں تھا, کر لو گناہ مٹھی میں. آج میری قوم کا جوان ملوث ہو چکا ہے. اللہ سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے. زور سے کہہ دو آمین. اور جوانوں سے بس میں آخری بات کہوں گا کہ جوانوں فین بنو, فین, نبی کے فین بنو. کیوں؟ جب گزرو دیوا میں کسی گلی سے, ہندو بھائی کے مکان کے پاس سے بھی گزرو تو ہندو بھائی نے بھی دیکھ کر کہنا چاہیے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے. کیونکہ جس کے فین رہو گے آخرت میں حشر اور انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اگر فلاں خان کے فین تھے, فلاں خان کے فین تھے, فلاں خان کے فین تھے, تو انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور محمد الرسول اللہ کے فین تھے تو انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. آخر میں یہی بات کہوں گا, بہت اہم بات جو ذہن میں یاد آئی کہ دیکھو دنیا کے جو بھی حالات چل رہے ہیں,
ہم مایوس نہیں ہیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس لیے علماء کے بیان میں ہم کیا سنتے ہیں؟ مایوسی کفر ہے۔ کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے۔ ہم تو کہتے بھیا اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے نا۔ میرے بھائی مولانا مرحوم بشیر الدین ندوی صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، مصلحت کے خلاف نہیں ہوتے۔ سمجھے آپ؟ مصلحت کے خلاف نہیں ہوتے۔ تو جو بھی ہو رہا ہے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں، معافی مانگے۔ جیسے مولانا خلیل صاحب 10-12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں قیامت کی نشانیاں، بلکہ میں تو ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ مولانا دکھے تو مجھے قیامت یاد آ جاتی۔ سمجھ رہا؟ تو اب قیامت کی نشانی اب بعض بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی مولانا، بعض بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بعض بے وقوف یہ کرے یہ عجیب ہے، یہ ڈرا رہے ہیں ابھی کہاں سے قیامت آنے والی، وہ 1500 سال پہلے نبی نے بولے تھے، اے کیا؟ ارے بے وقوف، اس وقت بھی نبی نے ایسے ہی ڈرایا تھا جیسے آج ہمارے علماء ڈرا رہے ہیں۔ اور قیامت یقیناً قریب ہے، اور قریب کا لفظ تو قرآن نے استعمال کیا، اقتربت الساعہ۔ قریب ہے وہ لفظ تو نبی نے استعمال کیا، قرآن نے استعمال کیا۔ نبی نے کہا بس یہ جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے، بس میں اور قیامت قریب ہے۔ تو ڈرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تیاری ہو۔ ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ تیاری ہو۔ ڈر ہوگا تو تیاری کرے گا۔ کیوں؟ ابھی مجھے فون آیا، ابھی 7 بجے 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے انکم ٹیکس کی، 8 ہی دن بچے ہیں۔ تو میں نے فوراً میرے آدمی کو فون لگا دیا، 8 ہی دن بچے، تیاری کر۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے بھائی کچھ سمجھے؟ اب اگر ہم علماء یہ بولنے لگ جائے نو ٹینشن نو چنتا، ابھی بہت دور ہے قیامت، ابھی کام کچھ ہوا، سمجھ رہے آپ؟ تو جتنے بے حس ہے اس سے بھی زیادہ بے حس ہو جائے گی۔ قیامت کے نشانیاں نبی نے بتائی، آپ بلکہ یاد آ گیا تو میں بول رہا ہوں کہ دیکھیے آج سے 1500 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا رب کاسیات عاریہ، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ آج کپڑے ایسے آ گئے کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آ رہی ہے، بلکہ مولانا الٹا ہے، جتنا قیمتی کپڑا اتنا ننگا۔ اچھا جتنا مالدار ہو گیا، پہلے غریب تھا تو پورے کپڑے پہنتا تھا، پہلے غریب کی بیٹی تھی پورے کپڑے پہنتی تھی، اب دولت آ گئی تو ڈبل پہننا چاہیے نا۔ نہیں سمجھا آپ؟ ارے بھائی پہلے ایک کے پیسے نہیں تھے پھر بھی ایک پہنتی تھی پورا، تو اب پیسے زیادہ آ گئے، ارے بولو تو ڈبل پہننا چاہیے نا، تاکہ کہیں سے بھی بدن نظر نہ آئے۔ مگر عجیب ہو گئے، الٹا ہو گیا، پیسے آ رہے ہیں تو جناب اور کپڑے کم ہو رہے ہیں۔ بلکہ مولانا کچھ لوگ جب پیسے آ گئے یا فورن سے آ گئے تو ان کو لگتا ہے کہ میں دکھنا چاہیے کہ میں پیسے والا ہوں، تو وہ فل پینٹ سے ہاف پینٹ پہ آ گئے۔ نہیں سمجھا آپ؟ اور ہاف پینٹ پہن رہے نا تو پھر ان کو اگر انہوں نے شوز پہن کر آپ کو صبح ملے شوز وغیرہ اور ہاف پینٹ، تو پھر دیکھ کے لوگ بڑا آدمی ہے۔ نہیں سمجھا آپ؟ اگر فل پہنے گا تو بڑا تھوڑی ہے، سمجھا؟ تو بڑا ہے تو اور زیادہ فل پہن، ڈبل پہن، لیکن نہیں۔ 1500 سال پہلے میرے آقا نے کہا تھا کہ رب کاسیات عاریات، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ آج قیمتی کپڑے جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، جتنا قیمتی اتنا زیادہ بے حیا، اتنا زیادہ ننگا کرنے والا وہ کپڑا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ہنسی میں ایک واقعہ سناؤں کہ میں ایک دکان پر گیا، گھر والی کے ساتھ گیا، دکان پر گیا تو وہ باقاعدہ ایسا کپڑے دکھا رہا ہے۔ پہلے اس نے دکھایا تھوڑے ہلکے پھلکے کپڑے، 500 کا 600 کا، پھر اس کے بعد میں اس نے دکھایا مفتی صاحب یہ ایک دم شاندار کپڑا ہے۔ میں نے کہا بھائی، اور ہر ایک کپڑے کا نام بھی آ گیا آج کل، جو سیریل میں نام چلے گا وہ کپڑے کا نام۔ تو اس نے دکھایا یہ 3500 کا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو پھر میں نے کہا بھائی اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کا نام مسکان ہے۔ اچھا،
پھر اس نے اور دکھایا ایک ڈریس، کہا کہ یہ 5500 کا ہے، سمجھ رہے آپ، اور یہ ایک دم پارٹی ویئر ہے۔ تو میں نے کہا پارٹی ویئر تو پھر ایسا ہونا چاہیے، پارٹی میں سبھی لوگ آئیں گے تو ایسا ہونا چاہیے جس سے بدن پورا ڈھک جائے، کسی کو نہ دکھے۔ تو وہ منہ دیکھنے لگا، کہا کہ نہیں صاحب یہ پارٹی ویئر ہے، یہ پارٹی میں پہن کر جانے کا ہے، سمجھ رہے آپ، یہ قیمتی ڈریس ہے، یہ 5500 کا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو بولے اس کا نام خوشی ہے۔ تو میں نے کہا میں امام ہوں اور میری پیمنٹ 3500 ہے اور تیری خوشی 5500 کی ہے۔ میری پیمنٹ کتنی ہے؟ 3500 اور تیری خوشی 5500۔ تو تیری خوشی اگر لے لیا تو 2 مہینے تک کے گھر میں غم ہی رہیں گی، سمجھ رہا؟ تو یہ حیال، جتنا قیمتی کپڑا اتنا ننگا پن، بے حیائی۔ میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ بچیوں کو عادت نہ ڈالو، بلکہ ایک جملہ بڑا اہم یاد آ گیا مولانا کہ عورتیں بھی خاص طور سے بچیوں کو، چھوٹی بچی ہے 10 سال کی ہے 7 سال کی ہے، ان کو ہف ڈریس لے رہے ہیں جس سے ان کا سینہ دکھے، ان کے آستین دکھے، اور اس وقت اگر کوئی کہتا بھی کہ ایسا ڈریس مت لو تو عورت یہ کہتی ہے ارے ابھی چھوٹی ہے بھائی، بڑی ہوگی جب پہنے گی کر لے گی پردہ پورا۔ ارے جب اس کو تم نے 15 سال کی عمر تک کے ننگا کپڑا پہنایا، آدھا کپڑا پہنایا، اب 15 سال کی جب ہو جائے گی تو تمہاری برقعے کی نصیحت اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ بچپن سے تربیت کرو، بچپن سے ماحول بناؤ۔ تو یہ جو ڈرانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی ڈرایا ہے تاکہ ہم تیاری کریں۔ تو کریں گے انشاءاللہ تیاری، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ دنیا بس کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ بلکہ وہ اشعار پڑھوں گا میں جو ہم بچپن میں کبھی کبھی مدرسے میں نظم پڑھا کرتے تھے، وہ اشعار پڑھوں گا، اور اپنی پھر مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ دعا کرے۔ وہ اشعار مجھے یاد آ رہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ بھئی ہم لوگوں نے نہ جانے کتنے جنازے دیکھے،
کتنے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے، کتنوں کو دفنایا ہے۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی کہ کچھ لوگ تو جب جنازے میں چلتے ہیں تو یہ بھی شاید کہہ دینا ضروری ہے کہ میں نے دیکھا ہے، اب یہاں کا تو نہیں معلوم کیا مسئلہ ہے مولانا، یہ تھوڑا دھیان دلانا ضروری ہے کہ ایک تو پہلے تو جنازے کو کندھا ضرور دینا چاہیے، بالکل بالکل یہ حق بھی ہے، لیکن کچھ لوگ اس طریقے سے جنازوں کے بیچ میں چلتے ہیں، کچھ لوگ اونچے ہوتے ہیں اور وہ جنازوں کے بیچ میں چلتے ہیں تو لوگوں کا کندھا نہیں ملتا ہے۔ اس بات پر دھیان دے تو خیر بات یہاں یاد آ گئی کہ ہم نے نہ جانے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے ہیں، اٹھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، دفن کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ اور اخیر بڑا پیارا شعر، یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ اور وہ 2-3 اشعار جو ضد کی جا رہی ہے میں ضرور سنا دیتا ہوں۔ ہاں وہ حضرت خواجہ صاحب کی جو مشہور ہے میری مولانا قوالی، لیکن میوزک نہیں میرے، ہاں کیونکہ قوالی میں ایسا چلتا ہے۔ تو خیر میرے خواجہ یقیناً، بلکہ میں تو بڑے شوق سے، اس کے پیچھے میرا ایک پیغام ہے مولانا، میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ حضرت خواجہ جب یہاں آئے تو دنیا نے دیکھا، وہ ایک واقعہ حضرت خواجہ کا ملتا ہے کہ اونٹ بیٹھ گئے، حکومت کے نمائندے اٹھانے کے لیے آئے، خواجہ نے کہا اٹھا لو، اگر اونٹ اٹھ جائیں ہم چلے جائیں۔ تو اس وقت حکومت کے نمائندے خواجہ کے اونٹوں کو اٹھا نہیں پائے، تو جملہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک جملہ کہا جاتا ہے جو NRC اور CA کے آندولن میں کہتا تھا کہ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، ہم خواجہ کے بسائے ہوئے ہیں، اور اس وقت کی حکومت جو ہے میرے خواجہ کے اونٹوں کو اٹھا نہیں پائی، تو ہم تو بسائے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو اور اس وقت کا جو دشمن تھا جے پال، وہ پیچھے لگا تھا، آخر اس کو بھی قدموں میں آ کر گرنا پڑا۔ ابھی فی الحال جے پال دوسرا ہے، ابھی کا جے پال دوسرا ہے۔ تو اس پر میں پیغام دیتا ہوں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہم کو بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور جتنے بھی اولیاء کرام، بابا فرید، ایسے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن شیرازی، حضرت خواجہ عمر شیرازی، حضرت خواجہ منتجب الدین درزی بخش دولے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسعود غازی، حضرت اول غازی، یہ تمام اولیاء کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو انہوں نے بڑی محنتیں کی ہے، جب جا کر اس ہندوستان میں مسلمستان 30 کروڑ میں نظر آ رہے ہیں، تو اولیاء کرام نے بڑی محنتیں کی ہے۔ تو ہم اولیاء کرام سے اگر سچی محبت کرتے، 2 ہفتے پہلے میرا لائیو عنوان کا بیان یہی تھا، اولیاء کرام سے عشق ہے نا۔ ابھی دیکھیے آج کل، ابھی میں آیا کہیں سے تو بہت ساری دیگیں چڑھی ہوئی تھی، سمجھ گئے اشارہ، بہت ساری دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دو، کیا کر دو؟ قتل کر دو، اور بے نمازی کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو، ان کا تعلیم۔ تو ایک مرتبہ میں مغرب کی نماز کے لیے آ رہا تھا، اب مغرب کی نماز اور اذان میں کتنا فرق ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اذان ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ دیگیں چڑھی ہوئی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی، اور باقاعدہ وہ چولہے کے پاس میں باقاعدہ ایک اچھا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں حضرت عبد القادر جیلانی کا بڑا چاہنے والا ہوں اور قادری سلسلے کا ہوں، اور میرے قادری کی تعلیم یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دو، تو میرا خیال ہے اگر اس چولہے میں لکڑیوں کی جگہ تم کو ہی جلا دیا جائے تو اور بھی زیادہ اچھی نہیں سمجھا۔ تو اگر اولیاء کرام سے محبت ہے تو ان کے مشن کو سمجھو، ان کے پیغام کو سمجھو، انہوں نے جو محنتیں کی ہے۔ جیسے ہم تاریخ میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ میرے خواجہ نے اس طریقے سے عملی طور پر بھی اسلام کو پیش کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے تو جس دھرم کو مانتا ہے وہ دھرم کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ کہ لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو خیر میں اس کے پیچھے یہ پیغام دیتا ہوں، اور شاعر نے جو شرک کیا ہے، کیونکہ شاعر پاگل ہے، وہ جو بھی ہے قوال، تو میں اس کو تھوڑا سا موڑ بھی دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، خواجہ دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر، تو فرمایا، کیا فرمایا؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ کرم کس کا؟ اللہ کا، سمجھا؟ بے شک۔ اور قوال نے باولے چالے کیا بولا؟ خواجہ کا کرم ہے۔ اور خواجہ کیا سمجھا رہے؟ پتھر کو بول رہے ہو، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے۔ یعنی خواجہ کس کا کرم سمجھا رہے؟ اللہ، بولو اللہ، اللہ کا۔ اور یہ باولا، تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سمجھ لو کیا ہے توحید، کیا ہے توحید ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا، ارے زور سے بولا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ والوں سے جڑو، کسی کو اپنا بڑا مانو، کسی کو شیخ بناؤ، کسی کے سامنے بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب عشق الہی میں لکھا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ بیٹھو۔ تو اس میں قوال نے یہ بھی شعر کہا ہے، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، ہے نا، قیمت بڑھ جاتی ہے۔
تو شاعر کیا کر رہا ہے؟ نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو ارے بولو بولو اللہ کا کرم ہے۔ میں صدر محترم سے گزارش کروں گا درود شریف پڑھ لیجیے بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا بہت گناہ کیے ہیں، میرے مولا بہت گناہ کیے ہیں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرے مولا، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ خداوندہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائے گے، مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہماری دنیا آخرت سب ختم ہو جائے گی۔ میرے مولا تو ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا تو ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا جب تک بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا جو بھی مرحومین ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میرے مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ میرے مولا اس کورونا میں میرے مولا بہت تیرے نیک بندے بھی تو نے اپنے پاس بلایا ہے، بڑے بڑے علماء یہاں سے آئے ہیں، تو نے اپنے پاس بلایا ہے۔ میرے مولا تو سب نے جو بھی خدمات انجام دی ہے ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ میرے مولا سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ خداوندہ تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما، اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تو ناراض ہوا، تو نے پوری دنیا کو لاک کر دیا۔ خداوندہ تو ناراض ہوا، تو نے پوری دنیا کو لاک کر دیا۔ دنیا نے دیکھ لیا مولا کہ سپر پاور صرف تو ہے،
دنیا نے دیکھ لیا مولا کہ سپر شکتی صرف تو ہے، طاقت کبریائی بڑائی صرف تیری ہے۔ میرے مولا تو سب کو ہدایت نصیب فرما، میرے مولا تو سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اور میرے مولا ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو تجھے مانتے ہیں، تیرے نبی کو مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین ہے، حساب کتاب کے دن پر یقین ہے۔ میرے مولا ہمیں بس عمل کی بھی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا آج بھی مسجدیں خالی ہے، تو ہمارے جرم کو معاف فرما۔ میرے مولا آج بھی مسجدیں خالی ہے، تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ میرے مولا ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے قدم تیرے گھر کی طرف بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ میرے مولا تیری محبت نصیب فرما، میرے مولا تیری محبت نصیب فرما۔ تیرے گھر میں کم از کم 5 وقتہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے حبیب نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے پیارا عمل تجھے نماز ہے۔ میرے مولا ہمیں نماز کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما۔ حرام لقمہ حلق میں اترتا ہے تو دعائیں اور نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ میرے مولا حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یقیناً ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ تو بڑا ناراض ہے۔ میرے مولا ہم جانتے ہیں تو بڑا ناراض ہے۔ میرے مولا تو اتنا ناراض ہوا کہ تو نے اپنا گھر بھی ہمارے لیے بند کر دیا۔ خداوندہ بس اب حالات پر رحم فرما۔ میرے مولا مدارس بند ہے، میرے مولا جن مدرسوں سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی آج وہ ویران نظر آ رہے ہیں، بڑا عجیب منظر لگ رہا ہے۔ میرے مولا تو رحم فرما دے، میرے مولا تو رحم فرما دے، میرے مولا تو رحم فرما دے، اور پہلے کی طرح مسجدوں اور مدرسوں میں رونق نصیب فرما۔ ہوئے ہیں میرے مولا ہم سے گناہ ہوئے، یقیناً بہت گناہ ہوئے، لیکن تو رحیم ہے میرے مولا، تو کریم ہے میرے مولا، معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے۔ میرے مولا بڑا برا حال ہو چکا ہے، کئی لوگ روزی روٹی سے بڑے پریشان ہیں میرے مولا، لوگ خودکشیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آتما ہتیا اپنی جانوں کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے مولا بس کر رحم فرما دے میرے مولا، بس کر رحم فرما دے میرے مولا، اب کوئی دوسری لہر نہ بھیجے میرے مولا، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ میرے مولا سب تیرے بندے ہیں، میرے مولا ہم تو یہ بھی کہہ رہے سب تیرے بندے ہیں، جو تجھے مانتے ہیں وہ بھی تیرے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی تیرے ہیں، تو سب پر رحم فرما دے میرے مولا رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ خداوندہ تیرے ماننے والے بھی بڑے گمراہ ہو گئے، مسلمانوں کا محلہ مسلمانوں کا نظر نہیں آتا۔ میرے مولا ہمارے گھروں میں بھی تیرے دین کی ذرہ رمق اور روشنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ خداوندہ تو سمجھ نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر قسم کی حرام کاری، بدکاری، زنا خوری، حرام خوری، ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مولا غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما، غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما، غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما۔ خداوندہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا، کیا مانگنا میرے مولا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، بس جو یاد آ گیا مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کی محبت کا تجھے واسطہ وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.